بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ پاک اپنے بندوں میں سے ان کو زیادہ پسند فرماتا ہے جو مخلص، پرہیزگار اور گمنام ہوتے ہیں، جن کے چہرے گرد آلود، بھوک کی وجہ سے پیٹ کمر سے ملے ہوئے اور بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اگر وہ امراء کے پاس جانا چاہیں تو انہیں اجازت نہ ملے، اگر کسی محفل میں موجود نہ ہوں تو کوئی ان کے غیر موجودگی کی فکر نہ کرے، اور اگر موجود ہوں تو کوئی انہیں اہمیت نہ دے۔ اگر وہ کسی سے ملاقات کریں تو لوگ ان کی ملاقات سے خوش نہ ہوں، اگر وہ بیمار ہو جائیں تو کوئی ان کی عیادت نہ کرے، اور جب مر جائیں تو لوگ ان کے جنازے میں شریک نہ ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے لوگوں سے ہماری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اویس قرنی انہی لوگوں میں سے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اویس قرنی کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا قد درمیانہ، سینہ چوڑا، رنگ شدید گندمی، داڑھی سینے تک پھیلی ہوئی، نگاہیں جھکی ہوئی، اپنے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے اور زار و قطار رونے والا ہے۔ اس کے پاس 2 چادریں ہیں، ایک بچھانے کے لیے اور ایک اوڑھنے کے لیے۔ دنیا والوں میں گمنام ہے، لیکن آسمانوں میں اس کا خوب چرچا ہے۔ اگر وہ کسی بات پر اللہ پاک کی قسم کھا لے تو اللہ پاک ضرور اس کی قسم کو پورا کرے گا۔ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے سفید نشان ہے۔ کل بروز قیامت نیک لوگوں سے کہا جائے گا، تم لوگ جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن اویس قرنی سے کہا جائے گا، تو ٹھہر جا اور لوگوں کی سفارش کر۔ چنانچہ وہ قبیلہ ربیہ اور مضر کے لوگوں کی تعداد کے برابر گناہ گاروں کی سفارش کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، جب بھی تم دونوں کی ملاقات اویس قرنی سے ہو تو اس سے دعائے مغفرت کروانا۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما تقریباً 10 سال تک حضرت اویس قرنی کو تلاش کرتے رہے، لیکن ان کے بارے میں معلومات نہ ہو سکیں۔ پھر جس سال امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اسی سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے موقع پر جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر لوگوں سے مخاطب ہوتے ہوئے بآواز بلند فرمایا، اے یمن سے آنے والے حاجیوں، کیا تم میں کوئی اویس نامی شخص موجود ہے؟ یہ سن کر ایک بوڑھا شخص کھڑا ہوا اور عرض کی، ہم نہیں جانتے کہ آپ کس اویس کے متعلق پوچھ رہے ہیں۔ ہاں، میرا ایک بھائی ہے جس کا نام اویس ہے، لیکن وہ تو بہت غریب اور عام سا آدمی ہے، وہ اس قابل کہاں کہ آپ اس کے متعلق سوال کریں۔ وہ تو ہمارا چرواہا ہے اور ہمارے ہاں اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بہت غمگین ہوئے، گویا کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں اس شخص کا اس طرح بولنا آپ کو سخت ناگوار گزرا ہو۔ تھوڑی دیر بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بوڑھے شخص سے پوچھا، تیرا وہ بھائی کہاں ہے؟ کیا وہ ہمارے حرم میں موجود ہے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں، وہ حرم شریف ہی میں موجود ہے، شاید اب وہ میدان عرفات کی طرف ہوگا۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما فوراً میدان عرفات کی طرف چل دیے۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ عاشق صادق ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد اونٹ چر رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما اپنی سواریوں سے نیچے اترے۔ حضرت اویس قرنی نے نماز ختم کی تو انہوں نے پہلے اویس قرنی کو سلام کیا اور پھر پوچھا، اے شخص، تو کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں اپنی قوم کا مزدور اور چرواہا ہوں۔ آپ دونوں حضرات رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا،
ہم تجھ سے ان چیزوں کے متعلق سوال نہیں کر رہے، بلکہ یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، میں عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں۔ فرمایا، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ زمین و آسمان میں موجود تمام لوگ اللہ تعالیٰ ہی کے بندے ہیں، تم اپنا وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کی، آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اویس قرنی کے متعلق چند نشانیاں بتائی تھیں، ان میں سے باقی نشانیاں تو آپ میں دیکھ چکے ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نشانی اور بتائی تھی کہ اس کے سیدھے کندھے کے نیچے ایک سفید نشان ہوگا۔ آپ ذرا اپنا سیدھا کندھا ہمیں دکھا دیں، اگر وہ نشان موجود ہوا تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ ہی کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی ہے۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے اپنے کندھے سے چادر ہٹائی تو آپ کے مبارک کندھے کے نیچے سفید نشان موجود تھا۔ نشان دیکھتے ہی دونوں صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت اویس قرنی کو بوسہ دیا اور فرمایا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم ہی وہ اویس ہو جس کے متعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ اللہ پاک آپ پر رحم فرمائے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ سن کر حضرت اویس قرنی نے عرض کی، میں نہ تو صرف اپنے لیے استغفار کرتا ہوں اور نہ ہی کسی فرد معین کے لیے، بلکہ میں تو ہر مومن مرد و عورت کے لیے استغفار کرتا ہوں۔ آپ لوگوں پر اللہ پاک نے میرا حال تو منکشف فرما ہی دیا ہے، اب آپ اپنے متعلق بتائیں کہ آپ کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر جواب دیا، یہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور میں علی بن ابو طالب ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت اویس قرنی باادب کھڑے ہو گئے اور عرض کی، اے امیر المومنین، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ سن کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ پاک آپ پر بھی رحم فرمائے، آپ اسی مقام پر میرا انتظار فرمائیں تاکہ میں آپ کے لیے مکہ مکرمہ سے کچھ چیزیں خرید لاؤں اور کچھ کپڑے وغیرہ لے آؤں، آپ مجھے یہیں ملنا۔ حضرت اویس قرنی نے عرض کی، حضور آپ تکلف نہ فرمائیں، شاید آج کے بعد میں آپ کی زیارت نہ کر سکوں گا، اور ویسے بھی میں کپڑوں اور پیسوں کا کیا کروں گا؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ میرے پاس اون کی 2 چادریں موجود ہیں، میں انہیں پھاڑ تو نہیں دوں گا، اور یہ دیکھیں میرے پاس چمڑے کے جوتے ہیں، میں اتنی جلدی انہیں بیکار تھوڑا ہی کروں گا۔ باقی رہا پیسوں کا مسئلہ، تو میری قوم نے مجھے اونٹوں کی رکھوالی اور چرائی کے بدلے 4 درہم دیتے ہیں، جو میرے لیے کافی ہیں۔ اے امیر المومنین، میرے اور آپ کے سامنے ایک تنگ اور دشوار گزار گھاٹی ہے جسے صرف کمزور اور ضعیف لوگ ہی عبور کر سکیں گے، پس ہو سکے تو اپنے آپ کو ہلکا کر لیں، اللہ پاک آپ پر رحم و کرم فرمائے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے خشیت الہی میں اپنا درہ زمین پر مارا اور فرمایا، اے عمر، کاش تجھے تیری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ حضرت اویس قرنی نے دونوں حضرات سے درخواست کی کہ ہماری جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب آپ ایک طرف تشریف لے جائیں اور میں دوسری طرف چلا جاتا ہوں۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم مکۃ المکرمہ کی طرف تشریف لے گئے، اور آپ اونٹوں کو لے کر دوسری طرف چل دیے اور اونٹوں کو قوم کے حوالے کر دیا، پھر سب کام چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو گئے اور بالآخر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اللہ پاک کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔